میں امداد تم رہو پاکستان میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، بہت کچھ انوکھا، ایسا انوکھا جو پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پابندیاں، سوشل میڈیا بند، مکمل بند، نہ ٹویٹر، نہ فیس بک، نہ یوٹیوب، نہ ٹک ٹاک، کچھ بھی نہیں چلے گا، انسٹاگرام بھی نہیں چلے گا پاکستان میں۔ کچھ ایسا ماحول بننے جا رہا ہے اور ایسی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا انوکھا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پہلے بات کریں گے پابندی کے اوپر۔ پابندی والا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اس وقت ٹویٹر وہ اس کی سانسیں بند ہیں، خود اس کا گلا گھونٹا ہوا ہے۔ چائنا ماڈل، چائنا والوں نے تو اپنا الگ سے بندوبست لوگوں کو کر کے دیا ہوا ہے۔ وہاں پر اگر ٹویٹر نہیں چلاتے تو کچھ اور ان کے پاس، وہاں پر اگر واٹس ایپ نہیں چلتا تو انہیں اپنا لوکل ایک بندوبست رکھا ہوا ہے، وہاں پر یوٹیوب نہیں ہے تو اس کا کوئی اور ارینجمنٹ ان کے پاس ہے۔ ہمارے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو یہی کچھ اسی سے ہی انفارمیشن لیتے ہیں اور اسی سے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن خواہش بہت ہے کہ چائنا کا ماڈل ہو، کوئی ایسا ماڈل جس سے لوگ جو ہیں وہ اپنی بات کھل کر نہ کر سکیں، کنٹرول کیا جائے۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی، اور عمران خان صاحب کے دور میں تو اپنا اس طرح کے قوانین بھی لانے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ یوٹیوب والے جو ہیں وہ ہماری سرکار کو آ کر پہلے رپورٹ کریں گے اور اس کے بعد ان کا کام چلے گا۔ اس طرح کی چیزیں بہت سی۔ اب نواز شریف صاحب کے دور میں بھی پیکا آرڈیننس آیا تھا۔ نواز شریف صاحب کا جو دور تھا 2013 سے 18 والا، اس میں پھر بڑے بڑے صحافی اٹھائے گئے اس قانون کے تحت عمران خان صاحب کے دور میں، جس میں عمران شفقت کو اٹھایا گیا، رضوان رضی کو اٹھایا گیا تھا، اس کے علاوہ اور کئی لوگ مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ پھر عمران خان کے دور میں نواز شریف کے بنائے ہوئے قانون کے تحت گرفتار کیے گئے، مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ۔ تو خواہش تو یہ سب کی رہتی ہے، پرانی خواہش ہے۔ اب پھر اس خواہش نے انگڑائی لی ہے۔ اب یہ کندھا کسی کا ہے، خواہش کسی کی ہے، استعمال کوئی کرنا چاہ رہا ہے۔ اب کیا سوشل میڈیا پر پابندی لگا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ سوشل میڈیا کے یہ جو اپنا ٹولز ہیں، یہ پلیٹ فارمز ہیں، یہ ڈالر پاکستان میں کما کر لاتے ہیں، کروڑوں ڈالر آتے ہیں پاکستان میں، اس سے ہم ایک ڈالر کو محتاج ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ڈالر لاتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جب وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ جو فیس بک ہے، فیس بک کے ساتھ انہوں نے فیس بک کے اپنا انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کی تھی اور بطور وزیر خارجہ، اور پھر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی فیس بک پاکستان میں مونوٹائز ہوگا۔ مونوٹائزیشن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ MOU سائن ہو گیا ہے۔ ابھی تک وہ نہیں ہوا، لیکن اس طرف ایک چیز آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن اب سارا کچھ الٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹویٹر بڑے عرصے سے، کافی دنوں سے بند ہے، لوگ VPN لگا کر یوز کر رہے ہیں، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بدنامی کما رہے ہیں نا۔ تو اب کس کی خواہش ہے یوٹیوب بند کرنا، کس کی خواہش ہے فیس بک بند کرنا؟ کون ہے جو یہ کرنے جا رہا ہے کہ انسٹاگرام بھی نہ چلے، ٹویٹر بھی نہ چلے، ٹک ٹاک بھی نہ چلے؟ اب عمران خان صاحب کو تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ پابندی لگائیں گے تو خود رگڑے جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا تو سارا کا سارا انحصار ہی سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ انہوں نے اب دیکھا کہ وہ الیکشن میں جلسے کیے سوشل میڈیا پر، انہوں نے ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر جلسے ہوئے پراپر۔ انہوں نے اپنا پورا کا پورا پیغام جو ہے پابندیوں کے باوجود لوگوں تک پہنچایا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو عمران خان اس وقت ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یار اس پر پابندی لگاؤں گا تو مسئلہ مجھے ہی ہوگا، تو انہوں نے نہیں لگائی تھی پابندی۔ اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں، اور مسلسل یہ خبریں، پہلے کہا گیا کہ الیکشن سے 15 دن پہلے تمام سوشل میڈیا کو بند کر دیا جائے گا، لیکن وہ ممکن نہیں ہوا، اچھا ہوا نہیں ہوا۔ اب جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک سینیٹر ہے برامد تنگی صاحب۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے قرارداد پیش کی تھی سینٹ میں کہ الیکشن ملتوی کروائے جائے، پھر پیپلز پارٹی نے اس سے باز پرس کی تھی۔ اب ان کی قرارداد آ گئی ہے کہ جناب یہ جو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز ہیں، یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ان پر پابندی لگائی جائے۔ وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ لوگ اپنے یہ جو بیراروی پھیلا رہے ہیں، نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے اور ہماری جو مذہبی اور ثقافتی اقدار اس سے متاثر ہو رہی ہے، لہٰذا ان کو بند کر دیں۔ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو ایک بلا کر کے بنا دیا نا، سوشل میڈیا بنا دیا عمران خان صاحب کو، بنا کر دے دیا، ٹیمیں بنا کر دے دیں، وہ ساری کی ساری وہ روبوٹس ان کے کنٹرول سے نکل گئے۔ جب وہ روبوٹس کنٹرول سے نکل گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اب پورا کا پورا سوشل میڈیا بند کر دیں، وائنڈ اپ کر دیں۔
وہ روبوٹس ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. انہوں نے پراپر ورکشاپ کروائے تھے, ٹیمیں بنائی تھی, اعلانیہ ٹیمیں بنائی تھی کہ یہ ٹیمیں جو ہے پاکستان کا پازیٹیو امیج, اور پازیٹیو امیج کے نام پر انہوں نے بیسیکلی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, مولانا فضل الرحمان, ان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا اور عمران خان کو ہیرو بنا کر پیش کیا. اب وہی گلے پڑ گئے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سوشل میڈیا پر پابندی لگائی جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کوئی پابندی لگے گی. اگر کوئی کسی کے خواب و خیال میں بھی ہے تو پھر وہ جو میں نے کہا نا کہ کچھ انوکھا ہونے جا رہا ہے, تو انوکھا یہ ہونے جا رہا ہے کہ حکومت بننے جا رہی ہے. تو جو نئی حکومت آج بن جائے گی, وزیر اعظم شہباز شریف ہو جائیں گے, تو کسی کے اگر خواب و خیال میں تو شہباز شریف صاحب کو ریزسٹ کرے, وہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اس طرح کی پابندیاں قابل قبول نہیں ہیں. دوسری چیز کہ اگر شہباز شریف صاحب ان کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں, گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, جو کہ شہباز شریف صاحب ایکسپرٹ ہیں, اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں, ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں, تو پھر اتحادی جماعتیں, پیپلز پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ یا اور جو ہے اپنا مسلم لیگ قائد اعظم, وہ ریزسٹ کریں, وہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں چلے گا. آپ یہ ضرور کریں کہ اگر کوئی غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے, قومی اداروں کے خلاف اگر جھوٹا پروپیگنڈا ایک ایجنڈا کے تحت کیا جا رہا ہے, تو ان کو پکڑیں, قانون موجود ہے, اندر کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل پلیٹ فارم ہی بند کر دو. اس سے بڑا نقصان ہوگا, ملک کا امیج کا نقصان ہوگا, معاشی طور پر بھی نقصان ہوگا. بغیر کسی ریاستی انفراسٹرکچر کے, بغیر ریاست کے پیسے خرچ ہوئے لوگ پیسے کما رہے ہیں, اپنا روزگار بھی کما رہے ہیں, اور سرکار کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں, اور ڈالر آ رہے ہیں, روپے میں نہیں ڈالروں میں کما رہے ہیں. تو یہ اول تو اس پر اتحادیوں کو نظر رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں آتا ہوں دوسرا معاملہ کہ سب کچھ انوکھا ہونے جا رہا ہے. آج وزیر اعظم کا الیکشن, تھوڑی دیر میں الیکشن ہو جائے گا. نمبر بڑا کلیئر ہے. شہباز شریف صاحب اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ایاز صادق صاحب نے 199 ووٹ حاصل کیے, اور جو سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے عامر ڈوگر صاحب, انہوں نے 91 ووٹ حاصل کیے تھے. تو نمبر بڑا واضح ہے, بہت کلیئر نمبر ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا, تو حکمران اتحاد کے پاس میرا خیال ہے 208 کا نمبر ہے, اور اپوزیشن یعنی سنی اتحاد کونسل کے پاس ہے 93 کا نمبر. میں حکمران اتحاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نمبر کلیئر ہے, واضح ہے, اسپیکر بن گیا ہوا ہے, اور آج اپوزیشن اور حکومت کی ڈیوائڈ بھی ہو جائے گی. تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. انوکھا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب دوسری بار وزیر اعظم بن رہے ہیں. اس سے بھی انوکھا یہ ہے کہ آصف زرداری دوسری بار صدر بنیں گے. اور پھر ساتھ ہی جو ایک اور چیز انوکھی ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اپنا سردار ایاز صادق, وہ بھی دوسری بار. ٹیکنیکلی وہ تیسری بار ہیں, لیکن کیونکہ وہ جب 2013 سے 18 تک وہ اسپیکر تھے, تو اس دوران بیچ میں عمران خان صاحب نے شور مچایا تھا, حلقے خالی کرو حلقے خالی کرو, تو اس پر ان کو جو ایک ان کا حلقہ خالی ہوا تھا, اور دوبارہ وہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو ہرا کر, عمران خان کو ہرا, اپنا علیم خان کو ہرا کر قومی اسمبلی میں پہنچے تھے, اور پھر آ کر انہوں نے اسپیکرشپ سنبھالی تھی. تو وہ ایک طرح سے دوسری, کیونکہ وہ بریک لگ گئی نا, تو ایک طرح سے دوسری بار وہ بن گئے تھے اسپیکر. اچھا, اب ٹینیور وائز وہ بھی دوسری بار بن رہے ہیں. انوکھا کچھ ہے سارا کچھ. اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے, وہ سب سے بڑا سوال ہے. سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے اپنی پارٹی ہے, کیونکہ شہباز شریف کی حکومت اگر کچھ غیر مقبول فیصلے کرے گی تو سب سے پہلے ان کو اپنی پارٹی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا, جو کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی, پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی, اس میں یہ دیکھا گیا کہ یہ ہوا ہے کہ وہ اتحادی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کرتی تھی کہ نہیں جی ہم اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں. اتحادیوں نے جب تک حکومت تھی تب تک کسی موقع پر حکومت کی مخالفت نہیں کی, حکومتی فیصلوں کی. ایس آئی ایف سی ہو, جو فیصلے ہوئے, جو قانون سازی انہوں نے کرنے دی, ہونے دی, ووٹ دیا. ایک موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے ضرور مخالفت کی تھی, بلکہ دھمکی دی تھی. وہ یہ تھا کہ جب سندھ میں 2022 کا سیلاب آیا, اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے جو فنڈز دینے تھے, گرانٹ دینی تھی سیلاب متاثرین کے لیے, وہ انہوں نے ڈیلے کر دی تھی, وہ نہیں دے رہے تھے. تو بلاول نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اگر ہمیں سیلاب متاثرین کے فنڈز نہیں جاری کیے جائیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے بجٹ میں ووٹ دینا ہے نہیں دینا.
تو وہ ایک موقع تھا، کیونکہ اس وقت سندھ پورا تباہ ہو چکا ہوا تھا، کسانوں کو پیسے دینے تھے، 5,000 روپے میرا خیال ہے فی ایکڑ کسانوں کو دیے گئے تھے، تاکہ وہ ان کے پاس کیونکہ نہ ڈیزل کے لیے پیسہ تھا، نہ ان کے پاس کھاد کے لیے پیسہ تھا، نہ ان کے پاس بیج کے لیے پیسہ تھا. تو وہ ایک اس وقت جو ہے وہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے کھڑے ہو کر سر عام انہوں کو کہا تھا کہ جی اگر ووٹ پیسے نہیں دیں گے تو ووٹ نہیں دیں گے، یعنی سیلاب متاثرین کا بجٹ. لیکن اس کے علاوہ حکومت کے کسی فیصلے کو انہوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے نہیں، الیکشن آیا، انتخابات میں انہوں نے ضرور لتے لیے، تنقید کی، لیکن مسلم لیگ نون کو اندر سے شہباز شریف صاحب کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور سر عام کرنا پڑا تھا. تو پہلا تو یہ ہوگا کہ اگر غیر مقبول فیصلے شہباز شریف صاحب کرتے ہیں جس سے حکومت کی ساکھ متاثر ہوگی، تو کیا مسلم لیگ نون ڈٹ کر کھڑی ہوگی ان کے ساتھ یا نہیں کھڑی ہوگی؟ اتحادیوں کی تو بعد میں بات. دوسرا سیاسی چیلنج عمران خان. کل انہوں نے بڑے ایک اچھا بھرپور احتجاج کا دن گزارا. وہ نواز شریف صاحب کے پرانے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملاتے جا رہے ہیں، مولانا صاحب کی منتیں کر رہے ہیں، چکزئی صاحب کو صدارتی امیدواروں نے نامزد کر دیا ہے. تو وہ ایک عمران خان صاحب ایک گرینڈ الائنس اپوزیشن کا بنانے کی طرف کوشش کر رہے ہیں. بنتا ہے نہیں بنتا اور بات. تو یہ سیاسی چیلنج ہوگا. اچھا، چیلنج ہوگا معیشت کا سب سے بڑا، اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اور پھر یہ کہ حکومتیں انوکھا ہو رہا ہے نا، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت، کے پی کے میں ٹوٹل پی ٹی آئی کی حکومت، مرکز میں اور پنجاب میں، مرکز میں اتحادی حکومت نون لیگ کی لیڈرشپ میں، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت، پنجاب ہولی سلی ان کے پاس ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کا ایک فنومینا آیا پاکستان میں پہلی بار. اب اس میں اگر سب مل کے چلتے ہیں تو کامیاب ہوں گے. زرداری صاحب صدر بنے ہوں گے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، تو ان کو کوئی اتحادیوں کی طرف سے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہوگا. انتظامی طور پر دیکھیں گے ان معاملات کو، جو سیاسی معاملات ہیں، جس طرح ابھی تک دیکھا گیا کہ جی 9 مئی ہو گیا تو سب کو اندر کر دو، پی ٹی آئی کا جس گھر پہ جھنڈا لگا ہے ان کو بھی گرفتار کر لو، جس گاڑی کے اوپر عمران خان کی تصویر ہے وہ گاڑی بند کر دو. تو اس طرح کرنا ہے یا ڈائلاگ کے ذریعے، سیاسی عمل کے ذریعے، کہ سیاسی عمل کو راستہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جو 9 مئی والے ہیں ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، آئیں سیاست میں بیٹھیں. پھر عمران خان 9 مئی والا ہے تو جیل میں پڑا رہے. لیکن جو 9 مئی والے نہیں ہیں ان کے ساتھ، عمران خان نے تو آئی ایم ایف بھی کر دیا نا، آئی ایم ایف کا خط آئی ایم ایف کو جو لکھ دیا. تو یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ ان معاملات کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، کیسے ہینڈل کیا جائے گا. اگر سیاسی طریقے سے ہینڈل کریں گے تو پھر تو شہباز شریف صاحب کو کوئی بڑا خطرہ نہیں ہوگا. اگر انتظامی طور پر ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ابھی سے لوگوں نے، پنڈتوں نے کہنا شروع کر دیا، ابھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب نہیں ہوئے، ابھی حلف نہیں لیا، لیکن ابھی سے کہنا شروع کر دیا ٹاک شوز میں بڑے بڑے پنڈتوں نے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں. مولانا صاحب تو ایک سیاسی فریق ہیں نا، جو دکھی ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ تو کہیں گے کہ حکومت، وہ تو بددعائیں دیں گے، وہ تو توپوں میں کیڑے ڈالیں گے. لیکن جو اپنا سیاسی تجزیہ کار ہیں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر، وہ بھی ابھی سے بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے اپنی مدت پوری نہیں کرنی. وہ اس وجہ سے یہ انوکھا تجربہ کہ 3 پولیٹیکل پارٹیز کو مینڈیٹ ملا ہے، اور ایسا مینڈیٹ کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز، بڑی پولیٹیکل پارٹیز جب تک ساتھ نہیں بیٹھتی حکومت نہیں بنتی. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ بیٹھ گئی. تو اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے، یہ ہوگا جو لیڈنگ رول جن کا ہے. اب یہاں پر لیڈنگ رول پہلے تو نون لیگ کے پاس تھا نا، اب 2 پارٹیوں کے پاس آ گیا. یعنی آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھیں گے تو وہ بھی ایک لیڈنگ رول ہوگا. تو وہاں بیٹھ کر وہ فائر فائٹنگ کریں گے. اگر کہیں کوئی مسئلہ بنے گا، کہیں کوئی ایشو بنے گا، تو آصف زرداری صاحب وہاں وہ کردار ادا کریں گے. تو انوکھا تجربہ ہے، انوکھی صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں حکومت آج بن جائے گی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو خیر پنجاب، سندھ، بلوچستان میں حکومتیں بن گئیں، کے پی کے کابینہ نہیں بنی، لیکن بہرحال معاملات آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اب کیسے آگے بڑھیں گے دیکھتے ہیں، آج کے بعد پتہ چل جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.